ایک دفعہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں بیٹھے تھے تو ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور عرض کیا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے سنا ہے آپ کی جو تلوار ہے ذوالفقار، یہ پہاڑ کو بھی چیر دیتے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں صحیح سنا ہے۔ اس نے کہا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنی تلوار دیں گے؟ میں آزما کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار دی۔ اس شخص نے تلوار زور سے دیوار پر ماری لیکن کچھ نہیں ہوا تو کہنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو کہہ رہے تھے پہاڑ توڑ دیتے ہیں لیکن دیوار تو نہیں ٹوٹی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں اپنی تلوار دی ہے، اپنا ہاتھ نہیں۔ ذوالفقار تبھی ذوالفقار ہے جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہو، نہ یہ صرف لوہے کا ٹکڑا ہے اور کچھ نہیں۔ ایک دن امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے دروازے پر اپنے خچر سے اترے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خچر حفاظت کی خیال سے ایک شخص کے حوالے کیا اور مسجد میں تشریف لے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد اس شخص کی دل میں خیانت آ گئی اور اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خچر کی لگام نکالی اور فرار ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہو کر جب مسجد سے باہر تشریف لائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں 2 درہم تھے۔ یہ 2 درہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خچر کی نگہبانی کرنے والے شخص کو بطور معاوضہ دینا چاہتے تھے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ خچر بغیر لگام کے خالی کھڑا ہے۔ بہرحال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر لگام کے خچر پر سوار ہو کر گھر پہنچے اور اپنے غلام کو 2 درہم دی کہ وہ بازار سے دوسری لگام خرید لائے۔ غلام بازار گیا، اس نے وہی لگام ایک شخص کے ہاتھ میں دیکھی۔ پوچھنے پہ معلوم ہوا، کہا ایک شخص پہ لگام 2 درہم میں بیچ کیا ہے۔ غلام نے اس شخص سے 2 درہم میں لگام لی اور واپس آ گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری بات بتائی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بندہ بعض اوقات خود صبر نہ کرنے اور عجلت سے کام لینے کی وجہ سے رزق حلال کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، حالانکہ جو کچھ رب العزت نے اس کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے اس سے زیادہ اسے نہیں ملتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے عبادت میں 2 چیزیں پسند ہے، سرد موسم میں فجر کی نماز اور گرم موسم میں رمضان کے روزے۔ عبادت ایسے کرو جس سے روح کو مزہ آئے، کیونکہ جو عبادت دنیا میں مزہ نہ دے وہ آخرت میں کیا جزا دے گا۔ جب گناہوں کے باوجود اللہ پاک کی نعمتیں مسلسل ملتے رہے تو ہوشیار ہو جانا کہ تیرا حساب قریب اور سخت ترین ہے۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ پاک سے دور کرتے ہیں: اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا،
اپنی قسمت کی، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، اپنے ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاذ کی، غیر کی سامنے اپنے دوست کی، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی آواز ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کا ارادہ ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کل ایمان ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولود کعبہ ہے، علی رضی اللہ عنہ کے ہم فضائل کو بیان کر ہی نہیں سکتے، کوئی جتنا بیان کر لے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے زیادہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حاکم بن کر کوفہ میں داخل ہوئے تو لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے لوگو، میں اپنے جسم پر جو لباس پہن کر اور جس سواری پر سوار ہو کر تمہارے شہر میں داخل ہوا ہوں، اگر واپس جاتے ہوئے اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور چیز ہو تو جان لینا کہ میں نے تمہارے حق میں خیانت کی ہے۔ بے وقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنی بد کلامی پر پہر کرے، سختیاں اور پریشانیاں اپنی انتہا کو پہنچ جائے، تب بھی فلاحی اور کامیابی کی امید رکھو۔ جب تمہیں اپنے اوپر سختیاں اور پریشانیاں نظر آئے تو اللہ پاک کو یاد کرو اور اسی سے مدد مانگو تاکہ تمہارے مشکلات دور ہو جائے، اور جب مشکلات دور ہو جائے تو اللہ پاک کا شکر ضرور ادا کرو۔ اپنے گھروں میں کبوتر رکھو، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر پسند کیا تھا اور اسے دعا بھی دی تھی۔ کسی اور پرندے پر اتنا پیار نہیں آتا جتنا کبوتر پر آتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک جوڑا سرخ رنگ کی کبوتروں کا تھا۔ اس شخص کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرنا چاہے، وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچاتا ہے۔ اپنے کردار بنانے میں اتنا مشغول ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ غصہ کو پی جاؤ کہ نتیجہ کے لحاظ سے میں نے اس سے میٹھا اور اہتمام کے لحاظ سے اس سے لذیذ اونٹ نہیں دیکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے، اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی، اور قبر زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ دعا مانگتے رہو، کیونکہ ممکن اور ناممکن تو ہماری سوچ میں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی میں اگر برا وقت نہ آتا تو اپنوں میں چپی غیر اور غیروں میں چپی اپنی کبھی ظاہر نہ ہوتے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔